الحمد للمتوحد بجلاله المتفرد وصلاته دوما على خیر الانام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد، نماز اچھی، زکوٰۃ اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا. نماز اچھی، زکوٰۃ اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. صدر ذی وقار اور حاضرین والا تبار، آج میں جس عنوان پر لب کشائی کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں وہ محض ایک عنوان نہیں ہے، بلکہ ہمارے ایمان کا مرکز و محور اور ہمارے قومی تشخص کی بنیاد ہے. یہ موضوع نہ صرف ہمارے ایمان کی اصل روح کا اظہار ہے، بلکہ ایک آزاد اسلامی ریاست کے شہری کی حیثیت سے ہمارے قومی اور قانونی فرائض کا بھی آئینہ دار ہے. میری آج کی تقریر کا موضوع ہے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئین پاکستان کی روشنی میں. سامعین گرامی، اس جہان رنگ و بو اور عالم ہست و بود میں خالق ارض و سما اور مالک کون و مکاں کے نزدیک سب سے افضل، اعلیٰ، اعظم، اشرف، احسن، اجمل، اصدق، اقوی، ازکا اور اتقا حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ستودہ صفات ہے. پے کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا. سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا. یہی وجہ ہے کہ رب ذوالجلال نے کہیں لامرک انہم لفی سکرتہم یا مہون میں محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جان کی قسم کھا کر، تو کہیں وقیلہ یا ربی ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون میں آپ کے فرمان کی قسم کھا کر، کہیں والعصر میں آپ کے زمانے کی قسم کھا کر، تو کہیں لا اقسم بہذا البلد میں آپ کے کف پا کی قسم کھا کر، چہار دانگ عالم میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نہ صرف رفعت و جلالت اور حرمت و عظمت کا بلکہ اپنی محبوبیت کا بھی اعلان فرمایا ہے. وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. میرے محترم مسلمان بھائیوں اور بزرگوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و توقیر اور آپ سے بے پناہ محبت ہر مسلمان کے دل کی دھڑکن ہے. یہ ہرگز کوئی معمولی جذبہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے ایمان کا اولین اور لازمی تقاضا ہے. اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ پر ایک طائرانہ نظر کریں تو کہیں لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ فرما کر حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی حد درجہ تعظیم و توقیر کا حکم دیا جا رہا ہے، تو کہیں لا ترفعوا اصواتکم فرما کر خود بارگاہ رسالت میں حاضری کے آداب سکھائے جا رہے ہیں. کہیں سورۃ اللہب نازل فرما کر گستاخان رسول کا عبرتناک انجام بیان فرمایا ہے، تو کہیں آداب رسالت سے سرتابی کرنے والوں کے مستحق کے لعنت و عذاب ہونے کے بارے ارشاد فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لهم عذابا مہینا. حاضرین گرامی قدر، ایک نابینا صحابی کا اپنی باندی کو گستاخی رسول کی وجہ سے قتل کر دینا اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معاف فرما دینا، محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کا یہودی گستاخ کعب بن اشرف کو حضور کی ہدایت پر واصل جہنم کرنا، صحابہ کرام کا ابو رافع کو حضور علیہ السلام کی شان میں غرض سرائی کی بنا پر قتل کرنا، اور فاروقی تلوار کا حضور کے فیصلے کو قبول نہ کرنے والے منافق کا سر تن سے جدا کر دینا، یہ سب بتا رہا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ وہ عظیم بارگاہ ہے جہاں اگر آواز تقدس کی دہلیز کو پار کر لے، انداز تخاطب میں بازاری تو کجا عامیانہ لہجہ درائے یا ذو معنی الفاظ کا استعمال کیا جائے، تو نہ صرف زندگی بھر کے اعمال اکارت جاتے ہیں بلکہ تمام تر زہد و تقویٰ اور علم و ورع کے باوجود راندہ درگاہ کر دیا جاتا ہے. جبھی تو اہل دل اس بارگاہ میں اس انداز سے حاضر ہوا کرتے ہیں کہ ادب کا ہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و با یزیدی جا، نفس گم کردہ می آید جنید و با یزیدی جا. سامعین محترم، حرمت رسول کی پامالی در حقیقت اللہ تعالیٰ کے قہر اور اس کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے. رب ذوالجلال نے صراحتاً ارشاد فرمایا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ رسول اللہ کے حکم کی مخالفت کرنے والے لوگ اس بات سے ڈریں کہ انہیں کسی سخت آزمائش میں یا دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا جائے. وہ نبی
جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے، جنہوں نے انسان کو حقیقت انسان سے واقف کرایا اور ڈوبتی سسکتی ہوئی انسانیت کی مسیحائی کی۔ اگر اس عالم میں انہی کی ناموس اور حرمت پر حملوں کو جواز فراہم کر دیا جائے تو ایسے عالم کا نیست و نابود ہو جانا ہی بہتر ہے۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں اور عزیز ہم وطنوں، پاکستان ایک اسلامی جمہوری ریاست ہے۔ پاکستان کی بنیاد ہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر رکھی گئی تھی، لہٰذا اس ملک کا وجود اسلامی نظام اور اسلامی نظریات کے تحفظ اور بقا کا ضامن ہے، اور اس تحفظ کو مضبوط و مستحکم بنیاد فراہم کرتے ہوئے آئین پاکستان بھی ہر ایک محب رسول کی بھرپور ترجمانی کرتا ہے۔ پاکستان کا آرٹیکل نمبر 2 اسلام کو پاکستان کا مملکتی مذہب قرار دیتا ہے۔ آرٹیکل نمبر 31 اسلامی طرز زندگی کے فروغ کی ضمانت دیتا ہے۔ آرٹیکل نمبر 227 اس امر کی تحدید کرتا ہے پاکستان کا ہر قانون قرآن و سنت میں موجود اسلامی احکام کے مطابق بنایا جائے گا، اور ہرگز کوئی ایسا قانون وضع نہیں کیا جا سکتا جو احکام اسلام کے خلاف ہو۔ آرٹیکل نمبر 260 مسلمان کی تعریف میں ختم نبوت پر ایمان کو شرط قرار دیتا ہے، اور پاکستان پینل کوڈ یعنی تعزیرات پاکستان کا سیکشن 295C اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ اگر کوئی شخص تحریری طور پر یا تقریری طور پر صراحتاً یا کنایتاً بالواسطہ یا بلا واسطہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کا ارتکاب کرتا ہے تو اب اس کی سزا صرف اور صرف سزائے موت ہے، جو عین قرآن و حدیث کے مطابق ہے، اور اس پر اب کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حرمت رسول کا یہ قانون محض دستور میں لکھے چند الفاظ نہیں ہیں، بلکہ ہماری قومی سلامتی کا تحفظ اور ہمارے معاشرے میں امن و امان قائم رکھنے کی بھی ضمانت ہے۔ آج حرمت رسول پر روز بروز مختلف طریقوں سے مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں۔ اس پرفتن دور میں آئینی، قانونی اور اخلاقی ہر سطح پر محبوب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و حرمت کی پاسبانی ہمارا دینی، قومی اور اجتماعی فریضہ بن چکا ہے۔ آئیے آج اس 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر مسرت اور تاریخی موقع پر ہم یہ عہد کریں کہ ہم نہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے محبت و عقیدت کے رشتے کو زندہ رکھتے ہوئے مضبوط سے مضبوط تر کریں گے، بلکہ آئین پاکستان کی روشنی میں اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ اس پاک سرزمین پر کوئی ایسی زبان یا قلم حرکت نہ کرے جو ہمارے نبی کی حرمت کو ٹھیس پہنچائے، خواہ اس کے لیے ہمیں حضرت خبیب اور حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرح اپنی جانوں کا نذرانہ ہی کیوں نہ پیش کرنا پڑے۔ علامہ اقبال کے اس شعر پر اپنی تقریر کا اختتام کرنا چاہوں گا کہ بمصطفیٰ برسا خویش را کے دی ہم اوست، بمصطفیٰ برسا خویش را کے دی ہم اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بول حبیست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بول حبیست، وما علی الا البلاغ المبین۔